وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، اللہ پاک نے اپنے کلام و اسماء الحسنہ و اکابر و اسلاف کے تجربات میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور اس سلسلے سے آپ ہمارا چینل روحانی علاج اور مسائل و حل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے درد کا روحانی علاج پارٹ 3۔ درد کا روحانی علاج پارٹ 3۔ ناظرین، اس سے پہلے والے میرے دونوں پارٹ میں، پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں، جو درد کا روحانی علاج پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں آپ نے دیکھا درد سر، آنکھوں کا درد، کان کا درد، ناک کا سائنس، دانت و داڑھ کا درد، اور گلے کا درد، ٹونسل کا درد، سینے کا درد، دل کا درد اور جگر کا درد کے تعلق سے آپ نے دیکھا اور جانا۔ آج اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم پیٹ کے درد اور ناف کا ٹلنا، گول بلیڈر کی تکلیف، اس کا درد، اور اپینڈیسائٹس کا درد، اس کی تکلیف کے تعلق سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو روحانی علاج اور مسائلوں کا حل کے کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے رشتہ داروں، دوستوں، احبابوں کو بھی شیئر کریں تاکہ سبھی اس سے مستفید ہوں۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام بیماریوں، تکلیفوں اور دردوں میں جو میرے درد کا روحانی علاج پارٹ 1 میں ہم نے سب سے پہلے دیا ہوا ہے ایک عمل، دم کرنے کا اور پانی اور تیل میں دم کیا ہوا کا استعمال بھی کرنے کا، وہ پہلے کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرے روحانی نسخوں کو آپ چلائیں۔ اس سے انشاءاللہ الرحمن بڑی برکت ہوگی، بہت شفا ہوگی، اور بہت فاسٹ اس کا اثر دکھے گا۔ تو پیٹ کا درد، تو ناظرین، پیٹ کا درد اگر اچانک ہوا ہے تو آپ 1 چمچہ پانی میں 1 چٹکی نمک، یہ دو انگلی والی چٹکی سے نمک لے کر کے اس پانی میں ملا لیں، اور پھر اس میں 1 مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھ کر کے آپ دم کر دیں، اور پھر مریض کو دکن کی طرف منہ کر کے اس پانی کو پلا دیں۔ یاد رہے کہ پانی پیتے وقت مریض کا منہ پوری طرح دکن کی طرف ہو۔ آپ پلا دیں، انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل سے فوراً شفا ہو جائے گا۔ آپ اس دعا کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ یہ ناظرین، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، 1 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اگر پیٹ کا درد پرانا ہے، کونک پین ہے اور ہمیشہ درد رہتا ہے، یا پیٹ میں اور کوئی دوسری تکلیف ہے، تو ان سب میں ایک دعا ہے، ایک نقش ہے جو سورہ لقمان کا ہے۔ سورہ لقمان کا ایک نقش ہے، تو اسے آپ لکھ کر کے پیٹ کے اوپر میں آپ اس کو باندھیں، تعویذ کو پیٹ کے اوپر باندھیں، گرہ کمر پر رہے گا اور تعویذ پیٹ پر رہے گی۔ اور اسی نقش کو آپ 40 نقش لکھیں، اور چاہے تو آپ ایک ساتھ لکھ لیں یا وقفے سے لکھیں، اور اس کو محفوظ کر لیں۔ اب ہر روز ایک نقشے کو آپ آدھے گلاس پانی میں یا 1 گلاس پانی میں آپ رات کو ڈبو دیں، بسم اللہ پڑھ کر ڈھک دیں، اور صبح اس کو کاغذ کو اچھی طرح سے مسل کر اس کو دبا کر کاغذ کو سائڈ کر کے پانی کو بسم اللہ پڑھ کر کے آپ پی جائیں۔ پھر آدھا گھنٹہ تک کچھ کھائیں پیے نہیں، ایسا 40 دن تک کریں، اور پیٹ کو تعویذ کو پیٹ پر آپ بندھی رہنا دیں آپ۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک پیٹ کی تمام تکلیفوں سے، درد سے، بیماریوں سے اللہ پاک شفا دیں گے۔ تعویذ چاہے تو آپ کچھ مہینوں تک بندہ رہنے دیں، جب دیکھیں کہ شفا ہو گئی ہے، اچھا ہو گیا، تب پھر تعویذ کھول دیں آپ، اس کو پھر کہیں پاک جگہ میں دفن کر دیں یا دریا ندی میں بہا دیں۔ اسی طرح سے ناظرین، پیٹ کے درد میں ایک بات کا خیال رکھا جائے جو کہ اکثر دیکھا گیا ہے، اور میرا بھی بار بار کا یہ تجربہ ہوا ہے کہ ناف ٹل جانے کی وجہ سے
پھر آدمی ڈاکٹر حکیم ایکس رے سونوگرافی الٹراساؤنڈ سب کراتا ہے، پھر پیٹ کے تکلیف کا درد کا اس کو پتہ نہیں چلتا، پریشان رہتا ہے، اور پھر عاملین کے پاس آ کر کے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی کہیں جادو ٹونا تو نہیں ہو گیا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو ناف ٹل گیا ہے، صرف ناف ٹل گیا ہے۔ تو ناف کے ٹلنے سے بھی درد مستقل رہتا ہے اور کسی کو تو ہمیشہ رہتا ہے، تو کسی بھی ناف بٹھانے والے کو بلا کر ناف بٹھا لیں تو وہ 100-200 روپے میں کام چل جاتا ہے جی۔ تو اس کا پہلے خیال کر لیں کہ کہیں یہ درد جو ہے ناف کے ٹلنے کی وجہ سے تو نہیں ہے، پہلے ناف کے بٹھانے والوں کو دکھا لیں، اس کے بعد پھر اس کا علاج کریں۔ اب اگر کسی کے ناف کو بٹھا دینے کے بعد بھی درد ہو رہا ہے یا ناف بار بار ٹل جاتا ہے تو آپ ایسی صورت میں آپ ایک نقش دے رہا ہوں میں دعا کے ساتھ میں، اس کو آپ لکھیں اور ناف کے اوپر میں اس کو باندھ دیں جی، اس کو ناف کے اوپر میں باندھ دیں، انشاءاللہ الرحمن ناف اپنی جگہ پر آ جائے گی، اور کچھ 2-4 مہینوں تک بندہ رہنے دیں جی۔ تو آپ اس کے بعد اسکرین شاٹ لے لیں۔ یہ ناظرین، یہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ جو 2 آپ نقش دیکھ رہے ہیں نا، یہ 2 تالے ہیں، دونوں تالوں کے جو یہ ہے ایک دوسرے سے جوائن کر دیا گیا ہے، دونوں تالوں کے جو اوپری حصہ ہے آپ اوپری حصے کو ایک دوسرے میں ملا دیں، جیسا آپ نقش میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے آپ نقش بنائیں اور اوپر میں وہ آیت مبارکہ لکھیں، پھر اس کو لپیٹ کر آپ تعویذ بنا کر کے آپ ناف میں آپ پہن لیں، انشاءاللہ الرحمن ناظرین اللہ پاک شفا دیں گے۔ اور ناظرین اب آئیے گول بلیڈر کی تکلیف میں، گول بلیڈر کا جو درد ہے جو تکلیف ہے، تو اس مرض میں آپ جہاں ڈاکٹر اور حکیم سے علاج کراتے ہیں وہیں روحانی علاج بھی ساتھ میں چلائیں، انشاءاللہ بہت جلدی شفا ہوگی، صحت یابی ہوگی۔ اس میں کرنا یہ ہے کہ زیتون کے تیل میں، اولیو آئل میں، زیتون کے تیل میں آپ اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھ کر کے دم کر دیں۔ اب اس تیل کو روزانہ رات سوتے وقت 2 بڑے چمچ سے 2 ٹیبل اسپون آپ وہ پی جائیں، رات سوتے وقت پی کر پھر پانی وغیرہ کچھ نہ پئیں، پی کر سو جائیں، اور اس طریقے سے 2 سے 3 مہینہ آپ کر لیں۔ پھر اسی آیت کو گلاب و زعفران سے لکھ کر کے آپ پیٹ پر جہاں پتا رہتا ہے اس کے اوپر آپ باندھ دیں، پھر اسی طرح سے گرہ کمر پر یہ باندھی جائے گی، اور تعویذ جو ہے پیٹ پر رہے گی، پیٹ کے اوپر جہاں پتا رہتا ہے اس جگہ میں آپ اس کو باندھ دیں گے، تعویذ بندی رہے، اور تیل جو ہے آپ 2 سے 3 مہینہ پیتے رہیں۔ اس میں ایک بات کا یہ خیال رکھنا ہے ناظرین کہ آپ وہ بیچ میں الٹراساؤنڈ یا سونوگرافی آپ کراتے رہیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ جو اسٹون ہے گول بلیڈر کا، جو پتھری کا جو پتھری ہے وہ نکلا کہ نہیں نکلا۔ اگر نکل گیا ہے تو آپ تعویذ کو فوراً کھول دیں اور ایک پیالے ٹھنڈے پانی میں ٹھنڈا کر کے پھر اس کو آپ دفن کر دیں، اور جو آپ تیل پی رہے تھے اسے پینا بھی بند کر دیں جی۔ تو آپ اس آیت کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں۔ یہ سورہ اما پارہ کا یہ صورت ہے، سورہ انشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت 21 مرتبہ پڑھ کر کے تیل میں دم کرنا ہے، اور اس تیل کو 2 سے 3 مہینہ پئیں، اور اسی کو لکھ کر کے آپ پیٹ کے اوپر پتے کے اوپر باندھنا ہے۔ اب آئیے انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک شفا دیں گے۔ اب آئیے ناظرین اپینڈیسائٹس کا درد، اس مرض میں آپ ایک عبارت کو لکھنا ہے چینی کے پلیٹ میں، چاہے تو آپ زردے کے رنگ سے آپ لکھ لیں، یا تو پھر آپ انک پین جو گھر میں انک پین ہے روشنائی تو اس سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو لکھ کر کے چینی کے پلیٹ میں 21 دفعہ اس عبارت کو لکھنا ہے، پھر اس کو 2 لوٹے پانی میں، پانی ٹھنڈا ہو، برف جیسا ٹھنڈا نہ ہو، پانی برف جیسا ٹھنڈا نہ ہو، بس نارمل ٹھنڈا ہو، 2 لوٹا پانی، پھر اس میں اس عبارت کو آپ، اس چینی کی پلیٹ کو آپ دھو لیں، دھو کر کے آپ دھارا دیں، دھارا سے آپ دھیرے دھیرے تھوڑا اوپر کی طرف سے دھارا دیں گے تاکہ وہ دھارا پانی کا جو دھار ہے وہ اس جگہ پر پڑے، دھیرے دھیرے آپ ڈالیں، 2 لوٹا پانی اس طرح سے آپ صرف کر لیں۔ اس طرح سے ناظرین دن میں 3 مرتبہ کرنا ہے، اور 3-4 دن کرنا ہے۔
इंशाअल्लाह रहमान इस मर्ज़ से अल्लाह पाक शिफा दे देंगे। आप इस इबारत का भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये है रियाहीना माई, बस इतना ही है, रियाहीना माई, यही लिखना है आपको। 21 मरतबा लिखना है चीनी के प्लेट में और पानी में लोटे में डुबा करके उसको धारा से धोना है। तो नाज़रीन, बस आज इस एपिसोड में यहीं तक, इतना ही। इंशाल्लाह मेरे अगले एपिसोड में जो इसी नाम से होगा, दर्द का रूहानी इलाज पार्ट 4, उसमें इंशाल्लाह हम पीठ का दर्द, बाजू का दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ़ और गुर्दे के दर्द के ताल्लुक़ से इंशाल्लाह बात होगी। फिर इंशाल्लाह पार्ट 4 में, दर्द का रूहानी इलाज पार्ट 4 में हम दर्द कमर, सियाटिका का पेन, घुटनों का दर्द, पैर का ऐठन और एड़ी का दर्द वगैरह के ताल्लुक़ से भी इंशाल्लाह बात होगी। साथ साथ में बवासीर, माइग्रेन और प्रोस्टेट ग्लैंड और दर्द ज़ह के ताल्लुक़ से भी इंशाल्लाह एपिसोड बनेंगे, वीडियोज़ बनेंगे। आप दुआ फरमाएँ कि अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमाएँ और रहम फरमाएँ और कबूल फरमाएँ। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।